تو یہ یاد رکھو کہ جس کو آپ ذلیل سمجھیں اللہ آپ کو دکھائے گا کہ اللہ اس کو عزت عطا فرمائے. جس کو آپ ذلیل سمجھیں گے اور سمجھ کر اس کی غیبت کریں گے، اس کو خراب کریں گے، اس کو خراب دیکھنا چاہیں گے، یا کہیں اس پر کوئی اس کا کوئی مسئلہ بن جائے اور وہ خراب ہو جائے اور آپ خوش ہو جائیں، اللہ وہی مصیبت وہی تکلیف آپ پر لائے. لا تظہر شماتۃ لأخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیہ. لہذا اردو ادب کے سربراہ لاہور یونیورسٹی کے ایک نیک آدمی داڑھی نتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس سے اختلاف لائے تو لائے، لیکن مولوی سے آپ کا اختلاف نہ آئے. یہ آج کل کے مولوی یہ گھر تک پہنچتے ہیں. کس تک پہنچتے ہیں؟ گھر تک پہنچتے ہیں. کس تک پہنچتے ہیں؟ گھر تک پہنچتے ہیں. یہ مولوی گھر تک پہنچتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو آپ نے اس بات پر عمل کرنا ہے کہ جو آپ کے برابر کے علماء ہے یا آپ کی عمر سے تھوڑے سے بڑے ہیں یا نیچے ہیں اور کام والے ہیں تو ان سے محبت کرو. دل نہیں چاہے گا، میرا بھی دل نہیں چاہتا، میں بھی اسی مرض میں مبتلا ہوں کہ میرا بھی دل نہیں چاہتا. یہ ایک فطری چیز ہے، دل میں یہ چیزیں آتی ہیں اور اس پر گناہ بھی نہیں ہے. بغض، حسد اور کینے پر گناہ نہیں ہے. یہ تب گناہ ہے جب اس کے مقتضا پر عمل کرو، نہیں غیبت چغلی شروع کرو، اس کو نقصان پہنچاؤ. دل میں کسی کے لیے محبت پیدا ہو گئی، لڑکی کے ساتھ اس پر پکڑ نہیں ہے، محبت پیدا ہو گئی اور بات چیت کرو، گناہ کرو، وہ گناہ ہے. دل میں خیالات کا آنا، حضرت تھانی صاحب نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی تعریف کرو مجمع میں، جس سے آپ کو بغض ہے اور کام کرنے والا مولوی، بس مجمع میں اس کی تعریف کرو. یہ تھانی صاحب نے اس کا علاج لکھا ہے. تو میرے اندر بھی یہ چیز ہے اور یہ فطری آتی ہے. یہ باتیں سی پی یو ہے دماغ اور دل چلتا رہتا ہے. سارے فیصلے اور قرآن و حدیث دل میں ہیں، تو ہم دماغ کی طرف کیوں نسبت کرتے ہیں؟ یہ صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ وزر، یہ سب کچھ یہ ہے، یہ نہیں ہے. یہ دماغ اس کے انڈر ہے. تو یہ عقل اور دین اور اسلام اور باتیں یہ ادھر ہے، جواب ادھر ہے. لیکن یہ صدر ہے اور یہ وزیر اعظم اس کو آرڈر دیتا ہے اور یہ پورے اس کو کنٹرول کرتا ہے. یہ دل میں چیزیں آتی ہیں، اس پر پکڑو نہیں ہے. بولو نا، اس پر پکڑو نہیں. اسٹارٹ کیجیے نا. ادھر دیکھو، تو میں کیا بتا رہا تھا؟ یہ ایک نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے. کیا ہے؟ کہ دل میں سب کچھ ہے، دماغ میں بتا دی، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. بولو نا سارے اس پر کوئی پکڑو نہیں ہے. تو میں نے اس کا علاج 3 ٹی وی 5 ریڈیو پر مفتی رضوان صاحب کی، مفتی ریاض صاحب کی، مفتی فاروق صاحب کی، مفتی عبد النور صاحب کی، جتنے مفتی نعمانی صاحب کی، اکوڑا خٹک کا مفتی مختار اللہ صاحب کی، جتنے بھی مفتی سبحان اللہ صاحب کی، جتنے بھی مفتی ہیں ان کی میں ٹی وی پر تعریف کرتا ہوں، ریڈیو میں تعریف کرتا ہوں. میں نے جتنی کتابیں لکھی 130-60 چھپ چکی ہے. اس کے آخر میں نے لکھا ہے اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، کہ ہمارے بزرگ ہے اور یہ ہمارے بڑے ہیں اور یہ اونچے علماء ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ان سے مسئلہ بھی پوچھو، اپنی اولاد کے لیے جو رشتہ آپ کرتے ہیں ان سے مشورہ پوچھو، ان سے مسائل پوچھو. یہ ان کا پتہ ہے، ان کا ٹیلی فون نمبر ہے، یہ ہمارے اولیاء اللہ اور بزرگ ہیں. میں نے یہ اپنی کتاب کے آخر میں یہ چھاپا ہے. یہ کیوں؟ اس کے خلاف جو دل میں آتا ہے. تو معاصر سے محبت کرو، اس کی تعریف کرو. اللہ آپ کو ہوا میں اور 7 آسمانوں سے اوپر عزت عطا فرمائے گا. قوافن اذا سرنا من مقولی، قوافن اذا سرنا من مقولی، بطن الحسن، بولو بطن الجبال وحسن البحار، قوافن اذا سرنا من مقولی، بطن الجبال وحسن البحار. اگر عزت اپنی چاہتے ہو تو یہ کام کرو. بطن الجبال، بولو نا، بطن الجبال وحسن البحار، بطن الجبال وحسن البحار، بطن اللہ تعالیٰ کو اتنی عزت عطا فرمائے گا. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. تو آپ علم کی اندر، عمل کے اندر قدم رکھ رہے ہیں. آپ
عالم اور مفتی ہیں یا مفتی کورس آپ کر رہے ہیں تو میرے پیارے بچوں عقل کے کچوں خیر من کے سچوں شیطان اور نفس کے نرغے میں نہیں آنا ہے. جو علماء سے پہلے آپ کے قریب یا آپ کے ساتھی دین کا کام کرتے ہیں ان کی تائید کرو, ان سے محبت کرو. چلو ایک لطیفہ آخر میں سناتا ہوں. ایک عالم ہے جدید, وہ تکڑا ہے, مجھ سے 10 گنا قابل ہے, مجھ سے, اور میں تو میری عمر تو زیادہ ہے, 50 سال سے زیادہ ہے, اور اس کی عمر جو ہے تو وہ کیا ہے, وہ کم ہے, ابھی فارغ ہوا ہے, 5 سال ہوا ہے, لیکن مجھ سے 10 گنا قابل ہے. لطیفہ سناتا ہوں. تو وہ بیانات دیتے ہیں میڈیا پر, تو میں اس کو کہتا ہوں ماشاء اللہ سبحان اللہ, اس طرح میں دیتا ہوں اور اس طرح باتیں کرتا ہوں. لیکن میرے مطلب ان کی جدید ہے تو شعر اس کے 10-5 ہوتے ہیں, میرے تو ہزاروں ہوتے ہیں اور سینکڑوں ہوتے ہیں. تو وہ کبھی مجھے سبحان اللہ نہیں کہتا ہے ماشاء اللہ. لیکن اگر میں نے کوئی اور ہے نا, اور میں نے کہا اور, کہہ رہے یہ اور ہے اور یہ اور نہیں ہے, یعنی چھوٹی سی میری غلطی معاف کرتا نہیں ہے. تو میں آگے سے لکھ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے, شکر ہے کہ آپ نے مجھے غلطی بتائی, ورنہ میں تو تباہ برباد ہو جاتا. میں گپ شپ لگاتا ہوں. تو جواب کو کون سی, ہاں یہ ویسے اور ہے, کیا ہے, اور نہیں ہے. یہ جو واو ہوتا ہے نا ساکن, اس سے پہلے زبر ہوتا ہے فارسی میں, سبحان اللہ. لیکن اس کو میں نے نہیں کہا کہ کیا ہے اور, اور فوجی نہیں ہے, لفظ فوجی نہیں ہے, سب غلط پڑھتے ہیں. فوجی کیا ہے, فوجی. ایسا نقطہ بتا دیے کیا, فوجی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ اس کا تعویذ, اس مولوی نے مجھے لکھا, وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں تنقید کے لیے, میں کہوں بچے, تو اس نے کہا کہ یہ اس کی تعویذ ہے, اس لیے کہ باب تفعیل پر جو بھی وہ نام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, درجم بچے, میٹنگ ہے اساتذہ کی تو اس لیے بلا رہے ہیں. تو وہ کیا ہے, وہ مؤنث ہوتی ہے. اس کی ترتیب, اس کی تشریح, اس کی تنقیص, اس کی ترتیب, آج کی تعلیم. تو میں نے کہا, تو اس نے کہا یہ مؤنث ہے, اس کا تعویذ نہیں, اس کی تعویذ. تو میں نے اس کو کہا میرے پیارے بیٹے, بات یہ ہے کہ یہ تعویذ باب تفعیل کے وزن پر ہے, لیکن یہ مذکر ہے میرے پیارے. کیا ہے, مذکر ہے. کیا ہے, مذکر ہے. تو کہہ رہے کیسے دلیل کیا ہے. میں نے کہا اس کا تعلق سماع کے ساتھ ہے, لیکن آسان دلیل ہے کہ مولانا اعزاز علی صاحب شیخ الادب دارالعلوم دیوبند کے بھلا, اس نے کہا کہ تعویذ مذکر ہے, مؤنث نہیں. فسکت کل زمان ونجح شیخ زمان. تو جواب یہ ہے کہ چھوٹی باتوں کو ہم پکڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. مجھے بھی ضرورت ہے, میں بھی کمزور ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. والسلام. یہ بچے کون سے متون آ جاؤ, یہ میرے خیال میں وہ خاتون وہ